کہ روزے کی تعریف کیا ہے۔ ہاں، انٹروڈکشن۔ ہاں، روزہ تو کیا معنی ہے، کسے کہتے ہیں روزہ؟ ابھی اس کا لغوی اعتبار سے جو میننگ قرآن میں استعمال ہوا ہے، سیام، کتب علیکم الصیام، جیسا کہ عربی کا لفظ ہے، یہاں پر بھی کیا ہے، ترجمہ اردو میں کریں گے تو روزہ کریں گے، اردو والے بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ سیام بولتے ہیں روزے کو، لیکن لغوی اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ دراصل رکنے کا نام ہے۔ سیام دراصل عربی میں لغوی ڈکشنری میننگ جو ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہے رکنا۔ روزے کا لغوی معنی رک جانا کسی چیز سے، یہ معنی ہوتا ہے۔ شریعت میں اس کا جو یوں کہہ لیجئے کہ اصطلاحی ڈیفینیشن ہے، شرعی اصطلاح کے اندر کیا کہتے ہیں؟ روزہ یا سیام اس چیز کا نام ہے جو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزوں کو توڑنے والی چیزوں سے بچے رہیں، رکے رہیں۔ طلوع فجر شرط ہے اور غروب آفتاب شرط ہے، گویا کہ پورا دن، شریعت میں پورا دن طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہی ہے، غروب آفتاب کے بعد دن نہیں ہے، وہ رات ہے۔ آپ چاہے اسے مغرب بول دیں، آپ چاہے کیا ہیں، آپ کی دن کی ابتدا کیوں نہ ہوتی ہو، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ شریعت میں وہ رات شروع ہو جاتی، جیسے ہی مغرب ختم ہوئی رات شروع ہو جاتی، تو جیسے ہی طلوع آفتاب ہوا رات شروع ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اصطلاحی طور پر یہ معنی کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک رکے رہنا کن چیزوں سے جو روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ کون سی چیزیں روزوں کو توڑ دیتی ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی عام فہم موٹے تین مسئلے ہیں: کھانا، پینا، بیوی سے ملنا، یہ تین چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ ان تین چیزوں سے رکنا دراصل کب؟ طلوع فجر سے کب تک؟ غروب آفتاب تک۔ اس کا نام عربی میں نہیں، شریعت میں سیام روزہ ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، روزے کا حکم۔ روزے کا حکم جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، اس میں باقاعدہ طور پر اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض ہو گئے ہیں، جس طرح پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیا۔ حدیث میں اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں بخاری کے اندر روایت آئی ہے جس میں فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حدیث، میں نے بتایا نا رسالہ بڑا مختصر ہے اور بڑا جامع ہے، بڑا علمی ہے۔ تو روزہ فرض ہے، اس کا ایک دلیل تو قرآن سے انہوں نے دے دیا کہ آیت نمبر 183 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، اور حدیث میں بخاری کے اندر کی یہ حدیث جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں پر بنیاد ہے اس کی، اس میں ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اب بغیر عذر کے رمضان کے روزے چھوڑ دیے تو یاد رکھو اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پہاڑوں کے درمیان تھا کہ کچھ ایسی چیخیں سنائی دی جس سے میں پریشان ہو گیا، بڑی زور کی دردناک کربناک آوازیں آ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ پھر مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو بڑے بڑے رسیوں سے الٹے آسمان سے لٹک رہے تھے، الٹے لٹکا دیے تھے، اور ان کے جبڑے جو ہے نا پھاڑ دیے گئے تھے، یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک، اور خون جو ہے نا وہ رس رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے روزہ خور ہیں جو روزہ نہیں رکھ کے دن میں کھاتے تھے۔ رمضان میں روزہ نہیں رکھ کے جو دن میں کھاتے تھے، جو افطار کر لیتے تھے، ان کی سزا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے انہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور جس منہ سے وہ کھاتے تھے وہ منہ دراصل کیا ہے، چیر دیا گیا ہے، اور خون اس میں سے رس رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے گا یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ جہنم کا عذاب کچھ اور وہ بھی ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ برزخی عذاب ہے۔ اب جہنم کا جب قیامت قائم ہوگی اور عذاب ملے گا جو عمدن جان بوجھ کر
صحت مند ہوتے ہوئے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی واسطے حافظ ذہبی رحمہ اللہ بہت بڑے کیا اماموں میں سے ایک امام ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک یہی ہے صحیح بات کہ جو بغیر عذر رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے وہ زانی اور مسلسل شرابی سے زیادہ بڑا گنہگار ہے۔ عمدن صحت مند ہوتے ہوئے جو روزہ چھوڑے گا وہ زانی زیناکار سے زیادہ بڑا مجرم ہے، مسلسل شراب پینے والے سے زیادہ بڑا گناہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اتنی تائید کی ہے۔ اس جیسے اور ایپیسوڈز اور دروس کے لیے MSLI TV آپ کے تعاون کا مستحق ہے۔ اسکرین پر دکھائے گئے نمبرز پر کھل کر تعاون کریں۔ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔